فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ قرآن و حدیث کے اندر فتنے کے تعلق سے کیا بیان کیا گیا ہے؟ فتنہ ہمارے لیے اچھا ہے یا برا؟ اور اس فتنے سے بچنے کی وجہ اور کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے، ان چیزوں کے اوپر آج ہم اپنے اس مختصر وقت میں غور کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آپ فتنے کو سمجھ لیجئے کہ فتنہ کس کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر لفظ فتنہ کئی جگہ پر استعمال ہوا ہے اور الگ الگ معنی میں استعمال ہوا ہے، لیکن اس کا جو بنیادی معنی ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کا جو مشہور معنی ہے فتنے کا، مشہور معنی ہوتا ہے امتحان اور آزمائش۔ امتحان اور آزمائش کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ کس زبان میں؟ عربی زبان۔ اور بھی معنی کے لیے لفظ فتنہ استعمال ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر اس کا جو مشہور معنی ہے، زیادہ تر وہ اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے، امتحان اور آزمائش کے لیے۔ لیکن یہی لفظ فتنہ صرف عربی زبان میں ہی استعمال نہیں ہوتا، بلکہ یہ لفظ اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہم اپنی زبان میں، اپنی بھاشا میں، اپنی بات چیت میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ لفظ فتنہ جب اردو میں بولا جائے تو یہ کس معنی میں آتا ہے؟ اردو میں جب یہ لفظ بولا جاتا ہے فتنہ، تو اس کے معنی ہوتا ہے فساد اور بگاڑ۔ عربی میں بولا جائے تو امتحان اور آزمائش، اور اردو میں جب بولا جائے تو فساد اور بگاڑ۔ اور جب ہم عربی اور اردو دونوں کے معنوں کو ملا لیں تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ فتنہ ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے انسان کو آزمایا جائے، جس کے ذریعے سے انسان کا امتحان لیا جائے۔ اور فتنہ ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان کے عقیدہ، ایمان، توحید، ان تمام چیزوں کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا ہو جائے، اس چیز کو کہتے ہیں فتنہ۔ اور اگر نہیں سمجھ میں آیا ہے تو ایک بار پھر سے بتاؤں، جس چیز کے ذریعے سے انسان کے ایمان اور عقیدے کا امتحان ہو وہ فتنہ ہے، اور جس چیز کے ذریعے سے انسان کے ایمان اور عقیدے کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا ہو جائے اس کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے۔ دونوں معنی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب ایک چیز اور یہ سمجھ لیجئے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ فتنہ نہیں ہو سکتی، جو بری چیزیں ہوں گی صرف وہی فتنہ ہوں گی، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کے لیے اچھی چیز بھی فتنہ بن سکتی ہے اور انسان کے لیے بری چیز بھی فتنہ بن سکتی ہے۔ فتنے کے معنی ہم نے بتا دیا، بار بار اس کا معنی ہم آپ کو نہیں بتائیں گے، لیکن یہ لفظ بار بار تقریر میں آئے گا تو آپ سمجھ لیجئے دوبارہ سے کہ فتنہ کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان کا امتحان ہو، جس کے ذریعے سے اس کی آزمائش ہو، اور جس کے ذریعے سے انسان کے ایمان اور عقیدہ اور عمل صالح کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا ہو جائے، اس کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ فتنہ صرف وہ چیز نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے جو اچھی چیز ہو تو وہ فتنہ نہیں، اور جو بری چیز ہے وہ فتنہ، ایسا نہیں ہے۔ اچھی چیز بھی فتنہ بن سکتی ہے اور بری چیز بھی فتنہ بن سکتی ہے۔ یہ کیسے پتہ چلا؟ یہ قرآن کریم نے ہمیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
انما اموالکم و اولادکم فتنہ، او لوگو بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اب بتائیے، مال کوئی بری چیز ہے؟ مال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ اولاد کوئی بری چیز ہے؟ اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ اور کتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن یہاں پر اس آیت کے اندر اولاد کو فتنہ بتایا جا رہا ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ صرف اچھی چیزیں فتنہ نہیں ہوں گی اور بری چیزیں فتنہ ہوں گی، ایسا نہیں ہے۔ اچھی چیزوں کے ذریعے سے بھی انسان کو آزمایا جا سکتا ہے اور بری چیزوں کے ذریعے سے بھی انسان کو آزمایا جا سکتا ہے۔ اچھی چیزیں بھی انسان کے ایمان اور عقیدے کے اندر بگاڑ پیدا کر سکتی ہیں اور بری چیزیں بھی بگاڑ پیدا کر سکتی ہے۔ تو صرف بری چیزیں فتنہ ہوں، اچھی چیزیں فتنہ ہوں، ایسا نہیں۔ پھر سے سنیں قرآن کریم کی آیت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، او لوگو بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اب مال بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن اس مال کے ذریعے سے، اس اولاد کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے، اور یہ مال بھی کبھی کبھی انسان کے ایمان کو اور اس کے عقیدے کو بگاڑ دیتا ہے، اولاد بھی انسان کے ایمان اور عقیدے کے اندر بگاڑ پیدا کر دیتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو، جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو فتنہ کہا ہے۔ تو سمجھ جائیے کہ صرف بری چیز ہی فتنہ نہیں ہوتی، اچھی چیز بھی آپ کے لیے فتنہ بن سکتی ہے، آزمائش بن سکتی ہے، آپ کے عقیدے کے اندر بگاڑ پیدا کر سکتی ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ ایک دوسری چیز سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، او لوگو ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، برائی کے ذریعے سے بھی تمہارا امتحان ہوگا، بھلائی کے ذریعے سے بھی تمہارا امتحان ہوگا۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، شر کے ذریعے سے بھی اور خیر کے ذریعے سے بھی تمہارا امتحان ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ اچھائیاں بھی انسان کے لیے فتنہ بن سکتی ہیں اور برائیاں بھی انسان کے لیے فتنہ بن سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی انسان کے لیے فتنہ بن سکتی ہیں۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، انسان کو اچھی چیزوں کے ذریعے سے بھی آزمایا جا سکتا ہے اور بری چیزوں کے ذریعے سے بھی آزمایا جا سکتا ہے، اسی کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ آئیے ذرا دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کے تعلق سے کیا بیان فرمایا ہے۔ کئی حدیثیں ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں سے ایک دو حدیثیں میں آپ کو سناتا ہوں۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا فتنے کے تعلق سے، پہلی حدیث سنیے۔ فتنے کے معنی آپ سمجھ گئے؟ جس کے ذریعے سے انسان کا امتحان لیا جائے اور جس کے ذریعے سے اس کے ایمان اور عقیدے میں بگاڑ پیدا ہو جائے۔ اب حدیث سنیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعۃ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی۔ لا تقوم الساعۃ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی۔ کب تک قائم نہیں ہو سکتی؟ فرمایا حتی یقبض العلم، جب تک کہ دنیا سے علم کو اٹھا نہ لیا جائے۔ یعنی قیامت کی نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی ہے کہ قیامت کی نشانی یہ ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ یعنی جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی علم کم ہوتا چلا جائے گا۔ علماء ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ قیامت قریب ہے، قیامت آنے والی ہے۔ چھوٹی چھوٹی نشانیاں قیامت کی پوری ہو گئی ہیں اور بڑی بڑی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں یا پوری ہو جائیں گی، یا کچھ نشانیاں بڑی بھی پوری ہو گئی ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قیامت بالکل آنے والی ہے، قیامت بالکل قریب ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا وقت قریب ہوگا تو علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ اب یہ کیا مسئلہ ہے کہ قیامت کا وقت بھی قریب ہے اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی یونیورسٹیاں بھی کھل رہی ہیں، بڑے بڑے کالج بھی کھل رہے
ہیں, بڑے بڑے اسکول بھی کھل رہے ہیں, اسکول پر اسکول, مدرسے پر مدرسے کھلتے چلے جا رہے ہیں, کالج پر کالج اور یونیورسٹی پر یونیورسٹی کھلتی چلی جا رہی ہیں. آپ دیکھیں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے. پیارے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب علم اٹھ جائے گا, اور قیامت کا ٹائم جیسے جیسے قریب آ رہا ہے ویسے ویسے بڑے بڑے انجینئر, بڑے بڑے سائنسداں اور بڑی بڑی یونیورسٹیاں بنتی چلی جا رہی ہیں. تو علم تو بڑھتا جا رہا ہے, اور نبی نے فرمایا تھا کہ جب قیامت کا وقت قریب ہوگا تو علم کم ہو جائے گا. تو وقت قیامت کا قریب ہے اور علم بڑھ رہا ہے, اور حدیث میں آیا کہ علم کم ہوگا. تو یہ کیسے؟ اللہ تعالی رحم فرمائے, علماء اکرام پر ایک ایک حدیث کو, ایک ایک آیت کو بڑی باریکی سے دیکھا اور اس کے اندر سے چیزوں کو نکال نکال کر لائے. علماء نے اس سوال کا, اس اعتراض کا بھی جواب دیا ہے. فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے نا کہ قیامت کا وقت قریب ہوگا اور علم کم ہو جائے گا, اس سے مطلب, اس سے مراد دین کا علم ہے, دنیا کا علم نہیں. دین کا علم مراد ہے. اور آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے قیامت قریب آ رہی ہے دین کا علم اٹھتا چلا جا رہا ہے. دنیا کے اندر تو خوب ترقیاں ہو رہی ہیں, خوب کالجیں بن رہی ہیں, خوب اسکول بن رہے ہیں, اور خوب یونیورسٹیاں بن رہی ہیں, بڑے بڑے سائنسداں دنیا کے اندر آ رہے ہیں, لیکن دین کا علم کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اور یہاں حدیث کے اندر جو کہا گیا کہ علم اٹھ جائے گا, یہ دین کا علم مراد ہے, دنیا کا علم نہیں. اور حدیث کے اندر یہ بھی آیا کہ یہ جو دین کا علم ہے یہ اٹھے گا کیسے. لیکن ابھی میرا وہ موضوع نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ اٹھے گا کیسے, کسی اور موقع پہ انشاءاللہ بتاؤں گا. تو پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی حتی یقبض العلم, جب تک کہ علم اٹھا نہ لیا جائے, علم کم نہ ہو جائے. علم سے مراد دین کا علم. یہی وجہ ہے کہ ایک نئی ریسرچ اور نئی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ اپنے ملک کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں اس میں سے 4% مسلمان, اس میں سے 4% مسلمان اپنے بچوں کو مدرسوں میں پڑھنے کے لیے بھیجتے تھے. 4% مسلمان اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجتے تھے, لیکن کورونا کے بعد سے اس میں سے گھٹ کر تعداد اب 1.5 یا 2% رہ گئی ہے. یہ دینی علم اٹھ رہا ہے. ہم لوگ پڑھانا نہیں چاہتے. پہلے لوگ اپنے بچوں کو کتنے شوق سے حافظ بناتے تھے, پہلے لوگ اپنے بچوں کو کتنے شوق سے عالم بناتے تھے. آج دیکھیے پوری بستی کے اندر کون بھیج رہا ہے پڑھنے کے لیے. پوری بستی کے اندر ایسی ایسی بستیاں آپ کو نظر آئیں گی کہ وہاں نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ہے, جمعے کا خطبہ دینے والا کوئی نہیں ہے, اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازے کی نماز پڑھانے والا تک کوئی نہیں. دین کا علم اٹھ رہا ہے. فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم, قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ علم کو اٹھا نہ لیا جائے. دوسری نشانی اللہ کے نبی نے بیان فرمائی اسی حدیث کے اندر, فرمایا وَتَكْسُرَ الزَّلَازِلُ, او لوگوں جب قیامت کا وقت قریب ہوگا تو زلزلے زیادہ آئیں گے. آج بولو زلزلے زیادہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ پہلے کبھی کبھی زلزلے آتے تھے, اور آج نیوز دیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ روزانہ کہیں نہ کہیں پر زلزلہ آ رہا ہے. یہ پیارے نبی نے پہلے ہی بتا دیا تھا آج سے 1400 سال پہلے کہ قیامت کا وقت قریب ہوگا تو زلزلے زیادہ آئیں گے. وَتَكْسُرَ الزَّلَازِلُ, زلزلے زیادہ آئیں گے. تیسری چیز اللہ کی نبی نے اس حدیث کے اندر بیان فرمائی وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ, او لوگوں جب قیامت کا وقت قریب ہوگا تو زمانہ قریب ہو جائے گا. اب یہ زمانہ قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے ہمیں بتایا کہ زمانہ قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان پہلے جتنا سفر 1 مہینے کے اندر کیا کرتا تھا آج اتنا سفر 2 گھنٹے کے اندر کر لیتا ہے. یہ ہے زمانہ قریب ہونے کا مطلب, یہ ہے زمانے کے سکڑ جانے کا مطلب. دنیا بالکل چھوٹی سی ہو گئی ہے, سکڑ گئی. ایک مطلب تو یہ ہے کہ جتنا سفر
پہلے ایک ایک مہینے کے اندر لوگ کیا کرتے تھے، آج 2 گھنٹے کے اندر اتنی دوری پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ زمانہ قریب ہونے کا مطلب۔ اور دوسرا معنی علماء نے یہ لکھا ہے، زمانہ قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب قیامت کا وقت قریب آئے گا تو دن چھوٹے ہونے لگیں گے۔ آج دیکھو ایک دن 1 گھنٹے کے برابر نظر آتا ہے، 1 گھنٹے کے برابر لگتا ہے، 1 ہفتہ 1 دن کے برابر لگتا ہے، اور 1 مہینہ 1 ہفتے کے برابر لگتا ہے۔ پتہ ہی نہیں چلتا کب سال گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلتا کب مہینہ گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب ہفتہ گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب دن گزر گیا، معلوم ہی نہیں ہو پاتا، اتنی تیزی کے ساتھ میں وقت گزرتا جا رہا ہے۔ فرمایا وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، جب قیامت کا وقت قریب ہوگا تو زمانہ سکڑ جائے گا، وقت قریب ہو جائے گا، زمانہ قریب ہو جائے گا۔ تو 2 معنی، پہلی چیز تو یہ کہ جہاں 1 مہینے میں جاتے تھے جتنا سفر اتنا 2 گھنٹے میں کر لیں گے، اور دوسرا معنی یہ کہ دن پتہ نہیں لگے گا۔ یہاں جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھئے کہ پہلے آپ کہیں کام پر جب جایا کرتے تھے، جس کے پاس میں سائیکل ہے وہ سائیکل سے جاتا تھا، اور جس کے پاس میں سائیکل بھی نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں وہ پیدل جاتا تھا، اور دن بھر کام کر کے شام کو واپس آتا تھا، عصر کا ٹائم ہو رہا ہوتا تھا، سورج اور دھوپ نکلی ہوئی ہوتی تھی، سارا کام نپٹا کے گھر پہ واپس آ جاتا تھا اور پیدل جاتا تھا۔ آج کسی جوان سے پوچھو، گھر سے جب وہ نکلتا ہے اپنی موٹر سائیکل استعمال کرتا ہے، موٹر سائیکل کو لے کر جاتا ہے، موٹر سائیکل کو اسٹارٹ کرتا ہے اور کسی ایک کام کو کرنے کے لیے گیا، اور جب واپس لوٹ کر آتا ہے تو مغرب کی اذانیں ہو چکی ہوتی ہیں، شام ہو چکی ہوتی ہے۔ آج ایک کام موٹر سائیکل سے جا کر آپ کر رہے ہیں تو نہیں نپٹا پا رہے ہیں۔ پہلے لوگ پیدل جاتے تھے، سائیکل سے جاتے تھے، اور کام نپٹا کر کئی کام نپٹا کر بازار سے واپس آ جایا کرتے تھے، اور دھوپ نکلی ہوئی ہوتی تھی، سورج نکلا ہوا ہوتا تھا۔ یہ ہے زمانہ قریب ہونے کا مطلب۔ پہلے اتنا بڑا دن لگتا تھا، اب اتنا چھوٹا دن لگنے لگا ہے۔ اور تیسرا معنی علماء نے یہ بیان کیا زمانہ قریب ہونے کا کہ پہلے چٹھی اور خط لکھا جاتا تھا، کہا جاؤ خط کو بھیجو، خط بھیجا جاتا تھا، 1 مہینے میں 2 مہینے میں خط پہنچتا تھا، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ پہنچے گا بھی کہ نہیں پہنچے گا، کبھی 6 مہینے میں خط پہنچتا تھا، ایسا بھی ہوتا تھا۔ لیکن آج زمانہ اتنا قریب ہو گیا ہے، زمانہ اتنا سمٹ گیا ہے کہ آپ اپنے موبائل پر ایک میسج لکھیے، 1 بٹن دبائیے، موبائل کا، کمپیوٹر کا، لیپ ٹاپ کا، اور پوری دنیا کے اندر چند سیکنڈ کے اندر وہ سارا آپ کا میسج ساری دنیا کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ یہ ہے زمانہ قریب ہونے کا مطلب۔ تو تیسری نشانی زمانہ قریب ہو جائے گا۔ زمانہ قریب ہونے کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا۔ چوتھی نشانی سنیں، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تقوم الساعۃ، قیامت اس وقت